الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں؟ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ ہم گمان باندھتے رہتے ہیں۔ محترم بھائی و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں جو ہماری آیت کریمہ چل رہی تھی اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پتھر کے اندر بھی جو سختی ہے وہ بمناسب اس انسان کے قلب، اس انسان کے دل کے، جو گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، جو اللہ کی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور جو قرآن و حدیث کو، شریعت کو مان کر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، اسے بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، اسے شریعت کی پابندیوں میں زندگی گزارنا ایک قید معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے قرآن شریف میں کھلے طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وہ پتھروں میں تو پھر قسم میں بیان کی گئی تھیں کہ کچھ نرمی ہوتی ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن سے چشمے بہنے لگتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، یہ اس کی نرمی کی علامت ہے، اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں۔ پہاڑوں پہ سے بہت کثرت آپ نے دیکھا ہوگا جو پتھر گرتے ہیں، تو علماء نے اس موقع پہ لکھا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گر پڑتے ہیں۔ تو اب تک کی بات تو یہاں تک ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، آپ نے اب تک کے جو واقعات سنے ہیں اس یہود قوم کے متعلق، جو باتیں آپ نے سنی ہیں،
وہ اس قوم نے اب تک اللہ کی جو نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے خلاف جو انہوں نے بغاوتیں کی ہیں، کیا آپ ان تمام بغاوتوں کو سننے کے بعد، ان تمام بغاوتوں کو جاننے اور پہچاننے کے بعد افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ یہ امید کرتے ہیں، کیا آپ یہ آرزو کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ کیا وہ آپ اس بات پر ایمان، آپ دل سے یہ لالچ کرتے ہیں، کہ آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئے؟ اور اس میں سے ایک تو بات تو یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کچھ تو وہ تھے کہ جو مسلمان ان یہودیوں کی گول مول باتوں سے، ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، ان کی باتیں بڑی، چونکہ وہ فریب، دل کو فریب دینے والی ہوتی تھی، ان کو اپنی باتوں کا وہ نشانہ بنا لیتے تھے، جب کسی سے بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ سننے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے، وہ اپنا مرید بنا لیتے ہیں، سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ اچھے گمان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے اس کلام سے دھوکے میں نہ آئے، آپ ان باتوں سے آپ دھوکے میں نہ ہے، آپ ان کی، اور آپ کو ان کے اسلام لانے کی اتنی زیادہ آرزو تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے گزشتہ زمانوں کے اندر یہ واقعہ جو ہم نے اس سے پہلے والے واقعات جو کتاب قرآن شریف نے خود بیان کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، ان تمام واقعات کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو ان تمام باتوں کو پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد، اب آپ کو ان کے اسلام لانے کی، ان کے ایمان لانے کی بہت زیادہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی گول مول باتوں سے آپ کو دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہود کے دو بڑے گروہ کو اللہ رب العزت نے تقسیم کر کے اس کو بیان کیا ہوا ہے، کہ ایک تو وہ گروہ ان کے اندر موجود ہیں جو تورات کا علم رکھتا ہے، جو تورات کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو عالم کہلائے جاتے ہیں، اور جن کے پاس علم موجود ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہیں جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، جن کے پاس شریعت سنت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو دستور بیان کیا ہوا ہے، اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ ان پڑھ ہیں۔ تو ان کے دو گروہ گئے، تو پہلے گروہ نے بھی غلطی کی، پہلے گروہ نے بھی وہ لمٹ کراس کر دی اور حد تجاوزی کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، جو کہ عالم کہلاتے تھے، جن کے پاس تورات کا علم تھا۔ اور اسی طرح دوسرا گروہ جو ان پڑھ تھا، جو جانتا نہیں تھا، اس نے بھی لمٹ کراس کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بغاوت کی، انہوں نے اللہ کے خلاف بہت سی چیزیں انہوں نے آرزو تمنائیں باندھ لی۔ ایک تو وہ تھا کہ جو پہلا گروہ تھا، جن کے بارے میں علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کے اپنی کتاب تورات کے اندر نعوذ باللہ بہت سی تحریفات کی ہوئی تھی۔ تو جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، فتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کے اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے۔ اتنے سارے واقعات انہوں نے اپنی نبیوں سے کرامتیں دیکھی ہیں، انہوں نے تجربات دیکھے ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں اللہ کی نصرت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہیں، سنی ہے، پڑھی ہے، کہ اس کے بعد بھی آپ یہ لالچ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت کے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور وہ اس باتوں کو جانتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے، اس کو چینج کر دیتے تھے۔ وہم یعلمون، اور یہ کوئی انجان میں نہیں کرتے تھے، وہ یہ وہم یعلمون، اور یہ تحریف کا جو ارتکاب وہ کرتے تھے وہ جان بوجھ کر کرتے تھے، وہ انٹینشنلی اس چیز کو کرتے تھے، اس کو چینجنگ کرتے تھے۔ تو ان آیتوں کے اندر ایک تو مسلمانوں سے اس بات کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کسی زمانے کے اندر بھی جب آپ کا اس قوم کے ساتھ تعارض ہو، ان کے ساتھ آپ کا رہنا بسنا ہو اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہو، تو ان سے کبھی کسی خیر کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہر زمانے کا، اب شروع زمانے سے لے کر دیکھیں آج تک ان کی طبیعت کے اندر کبھی شرافت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
آپ وقتی طور پر ان کی زندگی کے اندر دیکھیں، بڑے اصولوں سے زندگی گزارنے والے، یہ اصول نہیں ہے، یہ درندگی ہے ان کی زندگی گزارنے کی۔ جو اپنے رب کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا کہیں نہیں ہو سکتا، جو اپنے رب کے ساتھ بغاوت کر سکتا ہے، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ کسی کی قدر، کسی کی ویلیو رکھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی اچھی اچھی بولی۔ اسی بات کو آگے قرآن شریف کے آیاتوں کے اندر اللہ عز و جل کھول کے بیان کریں گے۔ آپ ان کے حالات کو اٹھا کر آج خاص ہمارے زمانے کے اندر آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو سنیں گے، اور ان کے ساتھ آپ جب رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو یہ اتنے اچھے اخلاق سے ساتھ اور اتنی اچھی باتیں کریں گے کہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے کردار کے لوگ ہیں، بڑے اچھے صفات کے لوگ ہیں، لیکن یہ ان کا ظاہر ہے، یہ ان کا اپنا ظاہر ہے۔ آپ ان کے اندرون میں جا کے تلاش کریں گے تو اتنی گندگی، اتنی پلیدگی اور اتنی ناپاکی ان کے اندر بسی ہوگی کہ آپ ان کے پاس کھڑے رہنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک ظاہر سی بات ہے، علماء نے ایک موقع کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک موٹی سی بات ہے کہ یہ قوم جس کو رب العزت نے سالوں سے بڑے لاڈ پیار سے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، انہیں انعامات سے نوازا، ان کے ساتھ بڑی نصرت کے، کھلی نصرتوں کے معاملے کیے، اس کے باوجود یہ اپنے رب خالق اور مالک کی نہیں ہوئی، تو انسان یہ تمنا کرے زمانے کے جینے والا کہ یہ ہماری ہو جائے گی، ان کی باتیں ماننے سے اور ان کی آئیڈیالوجی پر چلنے سے، ان کے لائف اسٹائل کو فالو کرنے سے، یہ ہم ان کے فیور میں، ان کا فیور کرنے سے، اب ان کی نظروں کے اندر اچھے بننے سے، ان کی نظروں کے اندر بھلے بن جانے سے ہم دنیا کے اندر ان کی طرح زندگی جی لیں گے اور اچھی سٹیٹس پر فائز ہو جائیں گے، تو یہ آدمی خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان سے کبھی کسی خیر کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک تو اس آیتوں کے اندر ایک بات بیان فرمائی گئی تھی کہ ان سے نہ ایمان کی امید کی جاوے، نہ ان سے اسلام لانے کی امید کی جاوے۔ آپ کتاب کے تاریخ کو اٹھا کر پڑھے، مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر جب سے اسلام آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے والے مشرکین کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے۔ صحابہ کرام پہلے، اکثر صحابہ کرام جو ہے، جن کے باپ دادا اور جن کے پہلے بزرگ جو تھے، اور وہ خود پہلے مشرک تھے اور حضور کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آئے، تو حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے والے مشرکین کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے۔ نصرانی بہت سارے جو حضور کے ہاتھ پہ اسلام لیا، عیسائی جو بہت سارے حضور کے ہاتھ پہ اسلام لیا، لیکن اب یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑے گنے چنے لوگ ہیں، جو انگلی پر آپ گن سکتے ہیں، ایسے اتنے لوگ ہیں جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے ہو، جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہو۔ اور نہیں صرف اس زمانے کے اندر، تب سے لے کر آج تک آپ نے بہت سا سنا ہوگا کہ بھائی فلاں عیسائی کرسچینٹی چھوڑ کر مسلمان ہو چکا، فلاں فلاں مذہب چھوڑ کر ہندو مسلمان ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ چکا، لیکن آپ نے بہت ریئر سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا بلکہ کہ کوئی یہودی نے اپنے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہو، یا مسلمان ہوا ہو، یا قرآن کو اور حدیث کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہو۔ ان کی یہودیت، آج کے زمانے میں جو یہودیت ہے، ان کی یہودیت کا کلمہ یہ ہے کہ جتنا سخت آپ اسلام سے، قرآن حدیث سے، رسول سے نفرت کریں گے، آپ اتنے سچے پکے یہودی ہیں۔ آپ جتنا سختی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، آپ جتنا ظالمانہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، آپ اتنے پکے سچے یہودی ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا اصل بنیاد ہے۔ آج کے زمانے کی جو یہودیت عام طور پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ آپ پڑھیں اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ دنیا کے اندر جینے کا حق صرف یہودیوں کا ہے، یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہودی مذہب کے علاوہ جو بھی مذہب کوئی فالو کرنے والا ہے، وہ تمام کے تمام ان کے سرونٹ ہیں، ان کے نوکر ہیں، وہ ان کو اتنی آزادی سے جینے کا حق نہیں ہے جتنا ایک یہودی کو زمین کے اوپر جینے کا حق ہے۔ وہ ان کے ساتھ ویسا برتاؤ کر سکتے جیسے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو رد عمل آپ دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف کناروں پر، مختلف کونوں کے اندر انسانوں کے ساتھ جو جارحانہ اور یہ ظالمانہ بھیڑیا نما جن لوگوں نے شکل اپنائی ہوئی ہے، جو ان کا برتاؤ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے ان کے علماؤں نے اور ان کے جانکار لوگوں نے اور ان کے کچھ ان پڑھوں نے یہ آرزو تمنا بنا رکھی تھی۔ اسی بات کو قرآن شریف یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے جان بوجھ کر اور وہ انٹینسلی انہوں نے قرآن کے جو ان کی کتاب جو تورات تھی اس میں تحریف کر دی۔ تحریف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کو چینج کر دیا جاوے، اس کے ورڈز کو جو بیان کیا گیا اس کو ورڈز کو ہی چینج کر دیا جاوے۔ اور دوسرا اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کہ لفظ تو چینج نہیں کیا، لفظ تو وہی اندر موجود ہیں، لیکن جب کوئی اس کو پوچھنے کے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے آیا، کوئی اس کے متعلق بات معلوم کرنے کا آیا، تو اب اس عالم نے اس کے متعلق تفصیل اس طرح بیان کی جو اس طرح سے وہ چاہتا تھا، سامنے والا چاہتا تھا یا وہ خود چاہتا، اس کو چینج کر کے
جو اللہ کے مراد کے بالکل خلاف تھی، اس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے۔ تو ان گروہوں نے اس یہود کے علماء کرام نے اپنی کتاب کے اندر تحریف لفظی بھی کی ہیں اور تحریف معنوی بھی کی ہیں، اور اس کے شواہد، اس کی دلیل موجود ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب نور اللہ مرکزون اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑے مضبوط دلیلوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور بائبل سے قرآن تک اس کا کتاب کا نام ہے۔ اس میں بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے، آپ حضرت وہاں سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف بات ہی نہیں، قرآن شریف یہاں پہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے دونوں طرح سے تحریفیں قرآن اپنی کتابوں کے اندر کی ہیں، اور ایک تو لفظی بھی کی ہیں اور ایک معنوی بھی کی ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا جو ارتکاب انہوں نے کیا تھا وہ انجانے میں نہیں کیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس لیے جو فسادات اور جو ان کے اوپر جو وعید ہے، جو ان کے اوپر عذابات آنے والے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی بھول چک ہو گئی یا کچھ انجانے میں ہو گیا، انہوں نے جان کر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ رضا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقَى الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، قالوا، تو یہ زبان سے کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی تو ایمان لے آئے، ہم بھی تو ایمان لے آئے۔ اس میں مفسرین نے دو احتمال بیان کیے۔ ایک تو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ گروہ مراد ہو جو حضور کے زمانے کے اندر حضور کے ہاتھ پر دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مسلمانوں سے بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ ہر دن مسلمان ترقی کر رہا تھا اس زمانے کے اندر، ہر دن مسلمان اور حضور کی ریاست قائم ہو رہی تھی، اور مدینہ کے اندر حضور کی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، اور اسلامی پرچم کے ماتحت بہت سارے لوگ جمع ہو رہے تھے، اور اس اعتبار سے ان کا فائنینشلی فائدہ بھی تھا، ان کا فزیکلی فائدہ بھی تھا، اور ان کا ہر اعتبار سے ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا۔ تو کچھ یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں پر دکھلاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ایک تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی سادی زبان کے اندر منافق کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ یہودی منافق کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمانوں کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ آپ بھی اللہ پر ایمان لاتے، ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے، آپ بھی ایک رسول کی اتباع کرنے والے، ہم بھی ایک رسول کی اتباع کرنے والے، تو اس سلسلے میں ہم دونوں برابر ہیں، ہم دونوں برابر ہیں۔ آپ ہم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو ہمیں اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ہم تورات، چونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو اب ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ تو یہ گروہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، مسلمان بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی باتوں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب نے کھل کے بیان کر دیا کہ ان کی گول مول باتوں سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، اب ان کی گول مول باتوں سے آپ دھوکے میں نہ آئے۔ ان کی جو مراد ہے کہ یہ اللہ پر تورات پر ایمان لے آئے، وہ تورات اس شکل میں باقی نہیں ہے جس شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اگر اس شکل میں باقی ہوتی اور اسی طرح وہ ایمان لاتے تو اس کا بڑا تقاضا یہ تھا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح ایمان نہیں لا جیسا کہ لانا چاہیے تھا، اور جو کہ حق تھا، جو کہ ان کی کامیابی کی نجات کا ذریعہ تھا۔ اگر موسیٰ پر ویسا ایمان لاتے جیسا کہ جو کہ ان کی کامیابی، ان کی نجات کا ذریعہ تھا، تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہوتے، لیکن نہیں لا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ان اپنی شریعت پر بھی 100% عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ 100% تو کیا، وہ 1% بھی عمل کرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو پورا چینج کر دیا، پورا تبدیل کر دیا، اور اس پر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس طرح کی باتیں اگر ہم مفسرین نے اس موقع پہ مسلمانوں کے لیے نصیحت کی بات یہ نقل فرمائی ہے کہ اگر ان آیات سے آج ہمارے اپنے حال کو اٹھا کر دیکھیں، آج بہت سی مجالس کے اندر، بہت سے موقعوں پر جب ہم سے کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے اور کسی عمل کے مطابق، اگر پانی پینے کے متعلق کوئی کہہ دے کہ بھائی پانی کی اتنی سنتیں ہیں، پانی کی اتنی چیزیں ہیں، آدمی کو دیکھ کر، بیٹھ کر، بسم اللہ پڑھ کر اور ان 3 سانسوں سے اس طرح پینا چاہیے، تو آدمی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو پھر وہ اپنا جان چھوڑاتا ہے وہاں سے کہ بھائی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، درست فرما رہے ہیں، سنتوں کے متعلق، نوافل کے متعلق، نماز کے بعد اتنی سنتیں پڑھنی چاہیے، زندگی گزارنے کی یہ سنت ہے، کپڑے پہننے کی یہ سنت ہے، زندگی گزارنے کے جو اعمال کے متعلق جب ترغیب دی جاتی ہے، جب نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو آدمی اس میں گول مول باتیں کر کے اس کو ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے عمل کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر آدمی اس اپنے آپ کی جان چھوڑاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو فالو نہیں کرتا۔ علماء کرام نے اس موقع پہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان کے اس عمل کو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ یہ نفرت کرے یا نعوذ باللہ، جیسے اس سے وہ ان کے دل کے اندر کچھ برا ارادہ ہے، لیکن یہ عملاً
عمل پریکٹیکلی طور پر یہ اس طرح کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اگر آدمی کے بس میں قدرت ہو سنت کو فالو کرنے کی، سنت کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالنے کی، اس کو 100% وہ کرنا چاہیے، چاہے پہننے کی ہو، دیکھنے کی ہو، بولنے کی ہو، چلنے کی ہو، پینے کی ہو، کھانے کی ہو، زندگی کی جس حالات کے اندر بھی آدمی اگر وہ فالو کر سکتا ہے شریعت سنت کو پابندی کے ساتھ، تو اس کو ہرگز وہاں سے اپنی جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ عام طور پر ہم لے لیں مثال کے طور پر سلام ایک بہت اللہ کے رسول کی ایک بڑی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سلام کرتے تھے، اور عبداللہ بن سلام، میں نے جو بھی عرض کیا تھا کہ بہت گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں حضور کے ہاتھوں پر، اس میں سے ایک ان کے یہودیوں کے ایک عالم تھے جو پھر حضور کے ہاتھ پر اسلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت بڑے عالم تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضور کے ہاتھ پہ ایمان لیا ہے۔ وہ یہ شاید فرما رہے میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا جو کلمہ میں نے جو آپ کا سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالاحرام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ اے لوگو، اللہ کے رسول شاید فرما رہے اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتے ناتوں کو جوڑو۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے بنائی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آسانی سے ٹوٹ جائے گی اگر آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کی طرف اس کو امپورٹنس نہیں دے گا، تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے رشتے ناتے جوڑنے کے لیے بنایا ہے، رشتے جوڑنے کی دنیا کے اندر ہے۔ آدمی 1000 مرتبہ یہ کہہ دیں کہ باپ اپنے بیٹے کو 1000 مرتبہ کہتے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں، کیا وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ ایک بھائی اپنے بھائی سے 1000 مرتبہ یہ کہتے تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، کیا اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ تو رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے، رشتے جوڑنے کے لیے ہیں۔ اور آدمی آج تھوڑی اونچی نیچی باتوں کے اندر اس رشتے کو توڑ کر، اس کو اگنور کر کے، اس کو سائڈ پہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ وصل الارحام کے رشتے ناتوں کو جوڑو، سلام کو عام کو، رشتے ناتوں کو جوڑو، اور کھانا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانے کے لوگوں کو عام طور پہ دعوت کرنا، شریک کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے اس وقت میں اٹھ کر نمازیں پڑھو جب عام مجمع سویا ہوا ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر میں اٹھ کر نمازیں پڑھو جب عام مجمع سویا ہوا ہوتا ہے۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، آپ آسانی کے ساتھ، ایزی طریقے سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آپ آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چند باتیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو ایک کلمات سنے تھے، آپ کے مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی زبان سے کلمات سنے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو عام ایک دوسرے کے اندر اعمال کو انکریز کرنے والی تھی، اعمال کی طرف جوڑنے والی تھی۔ بہت سے علماء کرام نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال سے جوڑا تھا، امت کو اعمال سے جوڑا تھا، امت کو یہ امیدوں پر نہیں بنا تھا کہ بھائی تم یہ کر لو، تم مسلمان ہو، بس تمہارے لیے اوپر جنت واجب ہو چکی، کہ نہیں، تمہیں اعمال سے بس۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے کچھ گھر والوں نے یہ درخواست کی کہ رسول اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اب ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے اپنے اعمال کو مضبوط کر کے میرے لیے مدد کا سامان تیار کرنا، مطلب کہ اعمال کرتے رہنا، عبادتیں کرتے رہنا، تاکہ میرے لیے آپ کی سفارش کرنا آسان ہو جائے، تاکہ میرے لیے آپ کے لیے سفارش کرنا آسان ہو جائے۔ تو بہت سے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ علامات نکلے۔ ایک بات عرض کر دوں، درمیان میں یاد آ گئی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی ہو چکی تھی، اور آپ گھر کے اندر بہت سا کام ہوتا تھا، اور آپ کام اتنا کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، وہ جو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند غلام آئے تھے، چند غلام جمع ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ فاطمہ، آپ کے والد صاحب کے پاس چند غلام مزید میں آئے ہوئے ہیں، آپ اتنا سارا گھر کا کام کرتی ہو، بچوں کو سنبھالتی ہو، جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہو، گھر کی صفائی کا سارا نظام سنبھالتی ہو، تو آپ اپنے والد سے جا کر ایک غلام کیوں نہیں مانگ لیتی، آپ ایک نوکر کیوں نہیں مانگ لیتی ہو؟ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مشغول تھے، تو آپ وہاں سے واپس چلی آئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی آئی تھی، سب مجلس ختم کرنے کے بعد آپ ان کے پاس تشریف لے گئے کہ فاطمہ آپ آئی تھی، تو کیا وجہ تھی؟ کہ رسول اللہ بات یہ تھی کہ چونکہ گھر کے کام کاج بہت ہوتے کہ میں بڑی تھک جاتی ہوں، اور میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو مجھ سے علی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چونکہ چند غلام آئے تھے، تو اس میں سے مجھے ایک آدھ مل جاتا تو میرے لیے کام میں آسانی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد، اللہ کے رسول چاہتے تو دیتے، لیکن اپنی سگی لاڈلی بیٹی اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا نہیں چاہتی میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کہ ضرور بتائیں، کہ سونے کے ٹائم پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پورے دین بھر کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا، ساری تھکاوٹ کو دور کر دے۔ اس موقع پر علماء نے بات نقل فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے سب سے محبوب ترین بیٹی کو عمل سے جوڑا ہے، عمل سے جوڑا ہے کہ بیٹی عمل سے وابستہ رہے، یہ تیری دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس لیے جب نصیحت کے موقع پہ
جب کوئی بھی اسلام کی کسی کمانڈس کو فالو کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو آدمی اپنا دل نہ چھرائے. ہوتا ہے کہ بھائی عمل اس کو دل و جان سے قبول کریں اور اس پر عمل کا 100% ارادہ کرے کہ نہیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, میں بیٹھ سکتا ہوں, میں ضرور بیٹھ کر پیوں گا. میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں حضور کا نام لیوا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میرے حلق سے پانی کھڑے ہونے کی حالت میں گزر جاوے. مسلمان ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان آیاتوں کے اندر رب العزت نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہود کی گول بول باتوں کے اندر جو آمنا جو کہتے تھے کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے, اس لیے ہمیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے باتوں سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں, قالوا, تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں, اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم, کیا آپ ان مسلمانوں سے وہ باتیں بیان کر دیتے ہوں جو ہمارے راز ہیں, جو ہمارے سیکریٹس ہیں, جو تورات میں بیان کیے گئے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ بعض موقع پہ کچھ یہودی لوگ جو مسلمانوں سے, ان کا بزنس بھی ہوتا تھا مدینے کے اندر اور ان سے تعلقات بھی ہوتے تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں, ان کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی تھی, ان کے بعثت کا طریقہ یہ چیزیں ہمارے اندر بیان کی گئی تھی, وہ ان کے نبی بنائے جانے کی ساری چیزیں علامت ہمارے اندر بیان کی گئی تھی, اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وہ اس بات کو جانتے تھے اور ان باتوں کو اپنی کتاب کے حوالے سے وہ بیان کر دیتے تھے. اور جب ان کو, ان کے علماء کو, ان کے بڑوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ آپ یہ لوگ جا کے ان کو ایسے بیان کرتے ہیں, تو ان سے کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جب وہ ایک دوسرے سے آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں, قالوا, تو وہ کہتے ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم, کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہوئی ہیں, یعنی راز کی باتیں ان کو بتا دیتے ہو. تو یہ راز کی باتیں ان کو بتاوا نہیں چاہیے, ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو اسی موقع پہ اللہ رب العزت فرما, وہ لوگ ان کے بعد نقل فرماتے ہیں یحاجوکم بہ عند ربکم, اب وہ ارشاد فرما, وہ یہ عرض کر رہے ہیں اگر تم اپنے راز کی باتیں, اپنے سیکریٹس ان کو بتا دو گے, یہ مسلمان کل حشر کے میدان میں تمہارے خلاف اس کو بطور دلیل کے, بطور حجت کے پیش کریں گے اور تمہارے خلاف اللہ کے دعویٰ کریں گے. چنانچہ آپ کو ان باتوں کو بتانا نہیں چاہیے. یہود کے علماء, یہود کے جو جانکار لوگ تھے اور جو اس بات کی معرفت تھی, وہ آپس میں دوسرے سے کہہ رہے کہ آپ کو اسلام کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق جو بشارت کی باتیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں اس کو بتانی نہیں چاہیے. آج کے دن بھی حضرت مولانا تقی صاحب نے اور بہت سے علماء نے اس بات کی تصدیق کی کہ آج کے دور میں بھی ان کی کتابوں کے اندر بہت سے ایسے عبارتیں موجود ہیں, بہت سے ایسے لائن موجود ہیں جو کھلی دلیل اس بات کی ہیں کہ ان کے لیے سوائے اسلام کے کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے, سوائے اسلام کے کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے. لیکن وہ ان آیتوں کا, وہ ان عبارات اور ان لائنز کا وہ ٹرانسلیشن یا تو غلط کریں گے یا تو پھر اس کے الفاظ کو چینج کر دیں گے, جو کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا, وہ تحریف سے کام لیتے ہیں, یا تو اس کے لفظ کو بدل دیتے ہیں یا تو پھر وہ اس کے معنی کو بدل کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ لوگوں کے ان کے دھوکے میں پڑے رہیں. اور یہی وجہ, یہ ان کی ایک بہت پرانی خصلت ہے, ایک ان کی طبیعت کے اندر شامل ہے, اور ان کی جو بدترین قسم کے ان کی جو ہیبٹس ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں, حالات کا آپ کو اندازہ ہو اس دنیا کے جو ابھی حالات چلنے والے ہیں. ایک اسلام کے شہر جو ان کے سامنے پہلی صف کے لڑکا شہید ہوا, جب ان کی شہادت پیش ہوئی تب ان کے کسی آدمی نے ٹویٹ کر کے کیا کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ اس لیڈر کو, اس قائد کو, اس اسلام کے شہر کو جو پہلی صف میں لڑ کر شہید ہوا ہے اس کو اٹھا کر کسی غار میں ڈال دیتے, کسی سرنگ میں ڈال دیتے اور دنیا کے اندر یہ دعویٰ کر دیتے کہ ہم نے ان کے گڑھ کے اندر گھس کر اس کو ہم نے مارا ہے, اس کے گڑھ میں گھس کو ہم نے یہ اس کو مطلب کہ شہید کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے ختم کیا ہے, اور دنیا کی ساری کریڈٹ آپ کی گود میں ہوتی, دنیا کے سارے ایڈوانس آپ کے پاس ہوتا کہ آپ اتنی طاقتور, اتنے مضبوط ہو, آپ کے ایڈوانس آپ کے پاس اتنی فوج اتنی ایڈوانس ہے کہ آپ نے اس کے لیڈر کے گھر میں گھس کر اس کو مارا ہے. حالانکہ اللہ ذائع خیر دے, ان کی عقل ماری, ان کی مت ماری گئی تھی. جس دن ان کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں قائد ہوگا یا فلاں مسلمانوں کا لیڈر ہوگا, اس نے فوراً اس کو سوشل میڈیا پر شائع کر دیا, اس کو لوگ دنیا کے اندر پھیلا دیا کہ ہم نے فلاں آدمی کو مارا ہے. لیکن وہ تو یہ کر سکتا تھا, ان کے ایک ادنا آدمی نے ان کی گورنمنٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کر کے لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھے کہ ان کی یہ خصلت, یہ بری صفات کی قسم کی چیزیں ان کی آج کی نہیں ہے, یہ پہلے دن سے لے کر آج تک ان کے اندر وہی چیز کامن پائی جاتی ہے, وہ کامن پائی جاتی ہے. اور دنیا حیران اس بات پر ہے کہ ہم نے جب سے دنیا کے اندر وار کا تصور ہوا ہے, جنگوں کا تصور ہوا ہے, کبھی کسی لیڈر کے انہوں نے پہلی صف کے اندر پہلی لائن میں لڑتے نہیں دیکھا. سوائے اسلام کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ان کا قائد, ان کا لیڈر جو ان کی امامت کر رہا تھا ان کی لڑائی کی, وہ پہلی صف میں جا کر ان کے لیے لڑتا ہو.
یہ سوائے اسلام کے کہیں اور نہیں ملے گا۔ ان کے قائد پریشان ہیں، ہم تو ایئر کنڈیشن ہم کمروں کے اندر بیٹھ کر وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں۔ وہ کسی اور ملک میں لڑائی کہاں چڑھی، وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کر اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن ان کی عقل اس بات پہ حیران ہے کہ عجیب اسلام کے فدائین ہیں، عجیب اسلام کے دل لیوا ہیں کہ ان کے قائدین جہاں تک اپنی زبانوں سے کانفرنس کے اندر اللہ کے لیے مر مٹنے کے یہ دعوے کرتے ہیں، اس کو وہ عملی طور پر پورا کر کے دکھاتے ہیں، پہلی صف میں لڑ کر، پہلی صف میں اس کو شہید ہو کر، اور یہاں تک کہ نہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے راستے تلاش کرتے ہیں، وہ اپنی جان کو قربان کر کے اور آخری سانس تک لڑ کر دکھاتے ہیں۔ اور یہ سوائے، اور یہی طریقہ آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان صحابہ کرام کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کا یہی طریقہ تھا۔ اور کئی معارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے اندر کئی معارک، کئی جنگیں اس طرح فتح کی ہیں کہ وہ سب سے پہلے لڑنے کے لیے، چونکہ پہلے جنگوں کے اندر رسول یہ تھا کہ وہ حالت مبارزت پیش آتی تھی، مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک آدمی اور سامنے والے لشکر میں سے کوئی بڑا آدمی، کوئی سپہ سالار نکلتا تھا، وہ لڑکا تھا کہ بھائی کوئی ہے میرے سے مقابلہ کرنے والا۔ تو ایک لشکر کے اندر یہی ہوا کہ کسی سامنے والے کمانڈر نے نکل کر یہ چیلنج کیا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا، حضرت بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے اپنے ایک وار میں اس کو نمٹا دیا، اور ساری کی ساری جنگ وہیں ایک ہی پڑلے کے اندر مسلمان جیت کر اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ پہلے دن سے اسلاموں کا، مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے۔ اور آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ بنفس نفیس ان معارکوں میں شریک تھے۔ آپ بدر کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں، احد کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں، تبوک کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں، خندق کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، جہاں ان لوگوں نے اسلامک آرمی کو، اسلامک فوج کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے، تو صرف مسجدوں میں بیٹھ کر ان کی کمانڈنگ نہیں کی ہے، بلکہ خود بھی اس کی پریپریشن کر کے خود بھی صفوں کے اندر کھڑے ہیں، اور پہلی صف میں کھڑے، اس لیے نہیں کہ وہ پیچھے کھڑے، پہلی صف میں کھڑ کے لڑے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پہ اس قوم کی بڑی بدماشی اور ان کی فریب دینا دنیا کو اس سے آیا اور بیاں ہوتا ہے کہ یہ ہر زمانے کے اندر انسانیت کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ کام کرنے والی نہیں ہے۔ اور اس جو سارا معاملہ جنہوں نے کیا، رب العزت فرمائے افلا تعقلون، افلا تعقلون، وہ جب آپس میں دوسرے سے ملتے تو کہتے ہیں مسلمانوں سے آپ اپنے راز کو کھول دیتے ہو، ان کو سیکریٹس بیان کر دیتے ہو، تو وہ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان معاملات کو نہیں بیان کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلمون ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس موقع پہ ایک بات کو نقل فرمایا ہے کہ یہی باتیں کہ ان کا وہ راز فاش ہو گیا، وہ باتیں انہوں نے ایک بند کمرے کے اندر، ایک بند قلعے کے اندر آپس میں کی تھی، وہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دے، جو کہ مسلمانوں کو جا کر بتا دے۔ اور اب مسلمان باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے کے اندر یہ باتیں کی تھی، ہمارے اوپر ہمارے رسول نے یہ خبر دی ہے، اور رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو مجھے بذریعہ وحی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے یہی بات ان کے ایمان لانے کے لیے کافی تھی کہ اگر یہ محمد رسول نہیں ہوتے، اگر یہ اسلام سچا مذہب نہیں ہوتا، قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی، تو ہماری جو راز آپس میں ہم نے جو باتیں کی تھی وہ محمد کو بتانے والا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کوئی CCTV کیمرے کا اس زمانے کوئی تصور نہیں تھا، کوئی ریکارڈ کے ذرائع اور اسباب موجود نہیں تھے، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں جانتے جو ہم نے آپس میں کی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے بذریعہ وحی یہ بات کو نقل فرمایا ہے، اور مسلمان اس بات کو بذریعہ وہی قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی سی بات ان کے لیے کافی تھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور اس کے نبی ہیں۔ اتنی بات اگر ان کے پاس تھوڑی سی بھی دماغ ہوتا، تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، اتنی بات ان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہوتی، لیکن چونکہ جسے شروع میں عرض کیا گیا تھا ان کی طبیعتیں بڑی پتہ سے زیادہ سخت ہو چکی تھی اور گناہ و ہٹ درمی کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے تحریف کرنا شروع کیا، اس علماء کرام نے اس موقع پہ بات کو نقل فرمایا، اللہ عزت دین کے سلسلے میں کسی قسم کی تحریف کو پسند نہیں فرماتے، دین کے سلسلے میں کسی قسم کی تحریف کو پسند نہیں فرماتے۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرتے جو یا تو اس کے کلام میں یا اس کے دین کے لفظی تحریف کرے یا اس کی معنوی تحریف کرے، وہ کبھی آپ اس کو کامیابی والی موت نہیں دکھو گے،
ہمیشہ وہ گمراہ ہو کر یا برباد ہو کر مرے گا، اس کے سوا اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات اپنی بات ختم کر دوں، رب العزت فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو جانتے بوجھتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بات جو تھی ان کا علماء کی تھی، وہ تحریفیں کرتے تھے، وہ چینجنگ کرتے تھے، اور غلط باتیں لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ اب یہاں سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ ان کے ان پڑھ لوگوں کی تھی۔ ان پڑھ لوگ یہ تھے کہ ان کے پاس تو کوئی علم ایکچولی ہے نہیں، وہ اپنے علماء سے غلط باتیں سیکھتے ہیں، ان غلط باتوں کے سیکھنے کے بعد پھر وہ یہ امیدیں بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ آرزویں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت تو ہمارے لیے بنا کے رکھی ہے، جنت کے سوائے ہمارے کوئی حقدار نہیں ہے۔ اب آج بھی کسی یہودی کو اٹھا کر آپ پوچھیں کہ آپ کا پیراڈائز کے متعلق، آپ کا جنت کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو وہ کہیں گے وہ تو ہمارا ہے، کسی اور کا حق اس پر نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ یہ کہیں گے ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ تھوڑے بہت گناہ کیے ہیں اس کو ہم کو وقتی سزا مل جائے گی، پھر جنت ہماری ہے ہی، ہمارے سوا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ آرزو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اسی بات کو اللہ سے قرآن شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ، البتہ کچھ انہوں نے آرزویں بنا رکھی ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سارا جو کام، یہ جو آرزویں بنا رکھی ہیں، کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، وہ صرف ایک وہم و گمان ہے اور ایک دھوکہ ہے جو اس بات کا ان کو لگا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے اس موقع پہ بات کو نقل فرمایا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں اسلام کے خلاف، خود اسلام کے مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مختلف قسم کے فرقے اور تفرقے نظر آ رہے ہیں، اس میں آپسی مسلمانوں کو بگاڑنے کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان تمام کی امیدیں آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرے ذریعے سے میں اسلام کو تجدید کرنے والا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بڑے مجدد سمجھتے ہیں، اور اسلام کے اندر وہ چاہے وہ جون سے فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کبھی تو قرآن کے نام پر، کبھی تو حدیث کے نام پر، یا کبھی تو نئی بدعات کے نام پر، کبھی تو رسومات کے نام پر، یا کبھی اس طرح کی قسموں کے، کبھی تو فرقوں کے نام پر، کبھی مسالک کے نام پر، اس طرح کے نام پر وہ امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم ان راستوں کے ذریعے سے، ہم ان شکلوں کے ذریعے سے امت کے اندر تجدیدی کارنامہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم 2024 کے اندر امت کے مسلمان ایک بہت پرانا مذہب فالو کر رہا تھا، اسلام ایک بہت پرانا مذہب تھا، ہم اس کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق، نئے ایڈوانس زمانے کے مطابق ہم اس کی تجدید کرنے والے ہیں، ہم اس کو رینیو کرنے والے ہیں، ہم اس کو بنانے والے ہیں۔ آپ اس کے اشتہارات آپ رستوں پہ دیکھیں گے، ان کمیونٹی کو آپ بڑا ہوتے دیکھیں گے، ان کی جرأت اتنی ہوئی کہ وہ ہمارے علاقوں کے اندر اس کی دعوتیں دیتے ہیں اور اس کی طرح اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام نے اس موقع پر لکھا ہے، ان کا اور یہود کے ان اڑپڑ لوگوں کا اللہ تعالیٰ معاملہ سیم کرے گا۔ وہ ان کا بھی یہی حال تھا دنیا کے اندر بھی، اور ان کا بھی یہی حال ہے۔ اگرچہ یہ کہ اپنی زبان سے کبھی اللہ اللہ اس کے رسول کا نام لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر میں وہ اسلام کے اندر تفرقہ ڈالنا ہو، چاہے انگریزوں کے زمانوں سے آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان ملکوں کے اندر، یا آج زمانے تک، کسی زمانے کے اندر بھی آپ اس سے خالی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کسی نے اپنے کتاب کے اندر بڑا خاص لکھا ہے، ہر زمانے کے اندر علماء دیوبند نے ان سے مقابلہ کیا ہے اور ان کو اپنی منہ کی کھلائی ہے، یہ کسی زمانے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے امت کو تفرقہ ڈالنے سے، اور امت کو سیدھی پٹری سے ہٹا کر بائیں پٹری پر لے جانے والے۔ اس لیے کسی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے، لیکن دین کے پہرے دار ضرور ہیں۔ وہ کسی زمانے کے اندر دین کے اندر کسی رد و بدل کو برداشت نہیں کریں گے، کسی زمانے کے اندر کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دین کے اندر کسی چیز کو، ایکسٹرا چیز کو ایڈ کرے، یا کسی موجود چیز کو وہاں سے نکال دے یا اس کو کمی کرے، چاہے دنیا کتنی ایڈوانس ہو جائے، کتنی نئی ہو جائے، لیکن اسلام وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے جو حضور کے اوپر نازل کیا گیا تھا اور جس پر صحابہ کرام چل کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی راستے پر چل کر آج کے زمانے کے اندر 2024 ہو یا 2050 ہو جائے یا 3000 ہو جاوے، اسی راستے پر چل کر مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایڈوانس فرقوں میں مبتلا ہو کر، کسی ایڈوانس جماعتوں کے ساتھ جڑ کر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا، سوائے گمراہی کے اور کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔